مرشد کامل سے نسبت ہو گئی، زندگی کی قدر و قیمت ہو گئی، زندگی کی قدر و قیمت ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر سید محمود حسینی قادری رفاعی المعروف سعادات پیر بغدادی، نقیب روض رحمانیہ خطِ صالحین۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دین و دنیا کی بہتری کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہو، سب سے زیادہ جاننے والے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اس نے عرض کی، حضور میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤں۔ فرمایا، قناعت اختیار کر لو، سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ میں اچھا بن جاؤں۔ فرمایا، لوگوں سے اچھائی کرو، اچھے بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ میں انصاف کرنے والا بن جاؤں۔ فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، انصاف کرنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا خاص بندہ ہو جاؤں۔ فرمایا، اللہ کی یاد کثرت کے ساتھ کیا کرو، اس کے خاص بندے بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان کامل ہو جائے۔ فرمایا، اپنے اخلاق اچھے کر لو، ایمان کامل ہو جائے گا۔ آمین۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے تابعدار میں سے ہو جاؤں۔ فرمایا، اللہ کے فرائض ادا کرتے رہو، اس کے تابعدار بن جاؤ گے۔ آمین۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کو میں نور میں اٹھوں۔ فرمایا، کسی پر ظلم نہ کرو، قیامت کو نور ہی میں اٹھو گے۔ آمین۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے۔ فرمایا، خود اپنی جان پر اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ آمین۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں میرے گناہ کم ہو جائیں۔ فرمایا، کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، گناہ کم ہو جائیں گے۔ آمین۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں وسعت پیدا ہو۔ فرمایا، ہمیشہ طہارت پر رہو، رزق میں وسعت پیدا ہو جائے گی۔ آمین۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں ہو جاؤں۔ فرمایا، جس سے اللہ اور اس کے رسول کو محبت ہے، اس سے محبت رکھو، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول کو دشمنی ہے، اس سے دشمنی رکھو، اللہ اور اس کے رسول کے دوستوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آمین۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے غضب سے بچ جاؤں۔ فرمایا، تم کسی پر غضب نہ کرو، اللہ کے غضب سے بچ جاؤ گے۔ آمین۔ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے عیب کو ڈھانپ دے۔ فرمایا، تم اللہ کی مخلوق کے عیب ڈھانپو، خدا تمہارے عیب ڈھانپ دے گا۔ آمین۔ عرض کی، میرے گناہوں کو دھو دینے والی کون سی چیز ہے؟ فرمایا، آنسو اور خضوع اور بیماریاں۔ آمین۔ عرض کی، کون سی نیکی اللہ کو بڑی پسند ہے؟ فرمایا، اچھا قلب اور تواضع، مصیبت کے وقت صبر اور اللہ کی مرضی پر راضی رہنا۔ آمین۔ عرض کی، اور کون سی برائی اللہ کو ناپسند ہے؟ فرمایا، برا خلق۔ آمین۔ عرض کی، اللہ کے غضب کی آگ بجھانے والی کیا چیز ہے؟ فرمایا، صدقہ اور خیرات اور صلہ رحمی۔ آمین۔ عرض کی، جہنم کی آگ کو بجھانے والی کیا چیز ہے؟ فرمایا، روزہ۔ آمین۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین و دنیا کی بہتری کے لیے تشریف لائے ہیں، اور آپ کی تعلیم دین و دنیا کے حسن و خوبی کی جامع ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع تعلیم پر عمل پیرا ہو کر اپنا دین اور اپنی دنیا بھی بنا لیتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل پیرا نہیں ہیں، وہ خسیر الدنیا والآخرہ مزداق ہیں، یعنی دین و دنیا دونوں میں خسارے میں رہیں گے لوگ، اور ان کے دونوں جہاں ہی خراب ہیں۔
اے اللہ، اے غفور الرحیم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو ہماری خطاؤں کو معاف کر۔ اے اللہ، جو گناہ جان کر کیے ہیں انہیں بھی معاف فرما، اور جو بے جانے ہوئے ہیں انہیں بھی معاف کر۔ اے غفور الرحیم، سو مسلمانوں کو نیک بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر قسم کی بد اخلاقیوں سے بچا۔ اے اللہ، مسلمانوں کو ہر آفت و مصیبت سے بچا۔ اے اللہ، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت دے۔ ہماری یہ دعا قبول فرما، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔